چنانچہ عصر عاشور حسین کی آخری 2 وصیتیں زینب کبریٰ کے لیے. بہن زینب جب نماز شب پڑھنا تو میرا نام نماز شب میں نہ بھولنا. ہم اور آپ نماز شب میں نام نہیں لیں گے. بعض ایسی دلیلیں ہیں جن کی بنا پر ہمارے کچھ علماء میں یہ بحث بھی ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ بھی عصمت کی منزل پہ فائز تھے. ایک بحث ہے. بہرحال عصمت صغریٰ تو تھی، تبھی آقا حسین وہ جملہ کہہ رہے ہیں جو ایک معصوم دوسرے سے کہہ سکتا ہے، غیر معصوم سے نہیں کہہ سکتا. لیکن حسین کی زبان پہ یہ جملہ کب آیا؟ ساری زندگی ذکر اہل بیت کرنے والا خطیب، شہزادی کا پیغام آتا ہے کہ میرے بیٹے کے مصائب میں میرے بیٹے کی رخصتی ضرور پڑھا کر. فاطمہ کے لیے مشکل ترین مرحلہ، جس لال کو میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے پالا، وہ جا رہا. اور حسین جاتے جاتے در خیمہ پر رکتے ہیں اور کہتے ہیں زینب بہن، یہ حکم اسلامی بھی ہے جو کل آئے گا. ہمارے اور آپ کے لیے حکم اسلامی کل آئے گا. وصیت، بھائی کی 2 وصیتیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ جب کبھی نماز شب پڑھنا، میرا مظلوم آقا سجاد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سیدانیوں کا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گیا. راستے میں کئی ایسی منزلیں آئیں کہ رات کو بھی قافلہ نہیں روکا گیا. بغیر محمل و عماری کے یہ سیدانیاں اونٹوں پر بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں. مگر زینب کے تو خالی ہاتھ کی رسی کی بات نہیں ہے. زینب کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں. مگر ایک بی بی نے اپنی نماز شب تک اس سفر میں قضا نہیں کی. حسین کو معلوم ہے میری زینب کمزوری کی وجہ سے زندان شام میں بیٹھ کے چاہے پڑھے لیکن نماز شب پڑھے گی. میری بہن زینب بندے ہاتھوں کے ساتھ نماز شب پڑھے گی. میری بہن زینب اگر مصلی پہ کھڑے ہونے کا موقع نہ ملا تو بے محمل و عماری کے اونٹ کی پیٹھ پہ نماز شب پڑھے گی. اور دوسری وصیت یہ، اور زینب نے عمل کیا. شام غریبہ سے جو زینب کی نماز شب شروع ہوئی ہے تو دوبارہ کربلا آنے تک ہر منزل پہ نماز شب اور حسین. دوسری وصیت بھی یاد رکھیے. کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، کل یا پرسوں. اب یہ اس جملے کا دوسرا حصہ. میں نے کہا تھا شمر کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا. نیزہ زمین میں گڑ جائے تو عام آدمی نیزے کی جانب جاتا ہے، شمر سجاد کی جانب آتا. زمین کربلا یا کسی زمین میں لاشا ڈھونڈنا ہو تو عام آدمی بیلچہ اٹھاتا ہے، شمر نیزہ اٹھاتا. عام بچہ گر جائے عام آدمی محمل رکھتا ہے، شمر رسی لے کے آتا. وہی شمر کے طریقے کو ذہن میں رکھیے گا. حسین نے کہا دوسری وصیت یہ، زینب بہن بڑی سے بڑی مشکل کی منزل آ جائے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. زینب نے پہلی وصیت پہ اس طرح عمل کیا، بندے ہاتھ. اور دوسری وصیت، قدم قدم پہ وہ مرحلے آ رہے ہیں. باقی جتنے ظالم ظلم کرتے ہیں، گستاخ ہیں، گستاخی کرتے ہیں، شمر مذاق اڑاتا ہے اہل بیت اطہار کا، خصوصاً زینب کبریٰ. مثلا ابھی کربلا سے نکل کے پہلی منزل کوفے کی آئی. زینب نے دیکھا کوفے شہر کے دروازے نظر آ رہے ہیں. ہر شہر کی طرح کوفے میں بھی 7 دروازے تھے اور 2 دروازے تو بہت قریب قریب تھے. جس دروازے سے زینب کو لے کے شمر جا رہا، زینب کو یاد آ گیا، بلکہ بھولی کب تھی. زینب نے دروازہ دیکھا، یہ وہی دروازہ ہے جہاں سے میرا بابا مجھے لے کے کوفے میں آتا تھا. شمر علی کے زمانے میں کوفے کا رہنے والا ہے، قید میں تھا تو آقا حسین نے سفارش کر کے شمر کو کیسے رہائی دلوائی تھی، اسے معلوم ہے سب کچھ. زینب مدینے کی رہنے والی ہے، بابا کے ساتھ مدینے سے کوفے آتی ہے. کوفہ شہر کے قریب پہنچ گئی، باپ رک گیا. زینب بیٹی خیمہ لگاتے یہی ٹھہر جاؤ. بابا مسافر کو اپنے گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، خالی ننھی سکینہ نہیں پوچھ رہی ہے کہ بھیا ہم کب گھر جائیں گے. ہر مسافر پوچھتا. اور جب گھر سامنے نظر آ رہا ہے، دروازہ وہ ہے کوفے کا، اس کے پیچھے علی کا گھر. بابا یہاں کیوں رک گئے؟ کہا دن کا وقت ہے. زینب پورے حجاب کے ساتھ ہے مگر علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ دن کی روشنی میں حجاب والی زینب کو بھی مردوں کے درمیان لے کے جائے. بیٹی ٹھہر جا، آدھی رات کو چلیں گے. اور آدھی
آدھی رات کو زینب چلی. علی کو پتا ہے کہ زینب جیسی بیٹی ہے جو مر جانا قبول کرے گی، خود سے بے حجاب نہیں ہو سکتی، مگر بار بار کہتے یہ علی کی غیرت. زینب چادر اچھی طرح سے بندھی ہے، نقاب صحیح طریقے سے ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہوا چلے اور ذرا سا کپڑا ہٹ جائے، چہرہ کھل جائے. قدم قدم پہ رات کے اندھیرے میں بابا زینب کے حجاب کی بات کر رہا. یہ وہی دروازہ تو ہے. زینب نے دیکھا، باپ بھی یاد ہے، باپ کی غیرت بھی یاد ہے، باپ کی احتیاط بھی یاد ہے. شمر سے کہا شمر دیکھیں برابر میں دوسرا دروازہ، اس دروازے سے نہیں ہمیں دوسرے دروازے سے لے جاؤ. دیکھیں شمر کو منع کرنا ہے، منع کر سکتا. چلے یہی کہہ دے ہمارے انتظام یہاں ہے، وہاں انتظام نہیں. یہ بھی نہ کہے کہ ہمیں وہاں سے جانا. مگر اس کا انداز بے حیائی دیکھیے. عابد کی کمر کا کوڑا اور یہ جملہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک بار شمر نے زینب کو دیکھا. زینب ابھی تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو، ہماری قیدی ہو، ہم حکم دیں گے تمہیں ہمارا حکم ماننا پڑے گا. بلکہ عابد کی کمر کے کوڑے نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی جتنا علی کی غیرت مند بیٹی کو شمر کے جملے نے تکلیف پہنچائی. تم قیدی ہو، ہم حاکم ہیں، حکم ہمارا چلے گا، جو ہم کہیں گے ماننا پڑے گا. فاطمہ کی بیٹی ہے نا. ایک بار زینب کبھی جلال آ گیا، ہاتھوں کو پھیلا کے آسمان کو دیکھنا چاہتی ہے، مگر آواز دیتی ہے اے کلثوم، اے رقیہ، اے فروا، اے لیلا، اے رباب. یہ ظالم مجھے مجبور سمجھ رہا ہے، میں دکھا دوں کہ زینب میں طاقت کیا ہے. میں دعا کرتی ہوں تم سب مل کے آمین کہنا. ایک بار مکان کے صحن میں فاطمہ نے بھی تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے. جب سلمان نے دیکھا کہ مسجد النبوی کی دیواریں بنیاد سے نکل کے ہوا کے اندر ہیں، اور علی نے کہا سلمان جا کے روک دو فاطمہ کو. اسی غیرت مند فاطمہ کی غیرت مند بیٹی زینب ہے. ایک مرتبہ ہاتھ پھیلائے، بیویوں سے کہا میں بد دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا، اور یہ کہہ کے آسمان کو دیکھا. مگر آسمان سے پہلے نوکے نیزہ پہ بوڑھے بھائی کا کٹا سر نظر آیا. حسین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ہیں. زینب گھبرا گئی، میرا بھیا کبھی نہ رویا ان مصائب میں. بھیا کیا عباس یاد آ رہا، کیا اکبر یاد آ رہا، کیا اصغر یاد آ رہا. کٹے سر سے آواز آئی زینب اپنا مقصد یاد آ رہا، جس پہ میرا اکبر قربان، جس پہ میرا اصغر قربان. زینب بد دعا نہ کرنا، جیسے یہ ظالم کہے اسی طرح سے چلنا، بس یہ سننا ہے. زینب نے ہاتھ نیچے کیے، بیویوں کو آواز دی ہے کلثوم و رقیہ، اے فروا لیلا، اب میں بد دعا نہیں کرتی ہوں، میرا بھیا منع کر رہا، مگر میرا دل کہتا ہے ایک بار ملک نجف کو ضرور دیکھا ہوگا. آواز دی ہوگی یا علی مدد. بابا اپنی زینب کی مدد کو آئیے، نامحرموں کے درمیان بے مقنا ہو.